فضا میں گہرا سکوت طاری تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا کاغذ ہوا سے پھڑپڑا رہا تھا اور دور اوپر جاتی سیڑھیوں کے پاس بیٹھی تائی پتہ نہیں فرش پر کریت کر کیا تلاش کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بلا کا اطمینان اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ تایا کی بھیگی اور لرزتی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، ان کے چہرے پر دکھوں کی تہ کے نیچے گہری شرمندگی جھٹک رہی تھی۔ اماں اور شرف الدین سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں، کسی سے کیا کہوں، تایا کو کس طرح شرمندگی سے نکالوں اور تسلی کے لیے کون سے الفاظ ادا کروں۔ جانے شرف الدین خط کی اس تحریر سے واقف تھا یا نہیں۔ میرا خیال تھا کہ تایا نے اسے خط دکھایا ہوگا اور نہ ہی اس کا پورا مشن بتایا ہوگا، ورنہ شگفتہ سے متعلق باتیں جانے اس پر کیا اثر کرتی۔ کوثر نے انتہا کر دی تھی۔ مجھے تو گمان بھی نہ تھا کہ تنہا کمرے میں پڑے پڑے مطالعہ کرنے کا نتیجہ اتنا خوفناک بھی نکل سکتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ تایا اس کے اصرار پر مجھ سے کتابیں منگوایا کرتے تھے اور کبھی خود اسے کتابیں خرید کر دیا کرتے تھے۔ ان کی یہ محبت، یہ چاہت انہیں زندہ درگور کر گئی تھی۔ انہیں بھی کب علم ہوگا کہ وہ اپنی معذور بچی کی جس بے ضرر خواہش کو پورا کر رہے ہیں وہ ان کے اور ان کی بیوی کے لیے سہانے رخ بن جائے گی۔ پتہ نہیں یہ بات انہیں اندر سے کیسی کیسی اذیتیں دیتی ہوگی کہ انہوں نے خود اسے پراسرار علوم کی کتابیں لا لا کر دی تھیں۔ کوثر نے خط میں میرے بارے میں جو کچھ لکھا تھا اسے پڑھ کر میں اس وقت خود کو سب کے سامنے مجرم سمجھ رہا تھا، حالانکہ میں نہ ان چکروں میں تھا نہ ہی میں نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ مگر جانے یہ سب پڑھ کر تایا نے اور اماں نے کیا تاثر لیا ہو۔ تائی تو خیر ہوش و حواس ہی کھو چکی تھی۔ میں گم سم بیٹھا تھا کہ تایا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وقار میاں، اس نے ہمیں بڑا دکھ دیا ہے، مگر سانس کی یہ ڈوری تو تبھی ٹوٹے گی نا جب ہماری قسمت میں ہوگا۔ چلو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے جس معذور بیٹی کو جنم دیا تھا وہ مر گئی۔ ہم تو سوگ منا چکے ہیں میاں، تم بھی رو لو۔ بس اب یہ پگلی ہماری جان کو آئی رہے گی۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ ہوش کھو بیٹھی، ورنہ اس کا غم سنبھالنا بڑا عذاب ہو جاتا۔ اب اپنے خیالوں کی دنیا میں مست تو رہے گی نا۔ تایا کے جملے کیا تھے، دو دھاری تلوار تھے۔ ان کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ اور آنکھوں میں جو گہرا اندھیرا تھا اس نے سب کچھ دھندلا کر رکھ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کوثر جس راستے پر چل نکلی ہے وہاں سے لوٹ کر آنا ناممکن ہے، پھر بھی کہہ اٹھا، تایا وہ بہت بے وقوف ہے، آ جائے گی، آپ خود کو سنبھالے رہیں تایا، میں لاؤں گا اسے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ سادو ہی اسے ورغلا کر لے گیا ہے۔ میں نے سنہرے بابا کے حکم کے مطابق گھر سے لوبان ہٹانے کی کوشش کی تھی تو وہ بکھر گئی تھی۔ اس نے اپنے کمرے سے کوئی بھی چیز ہٹانے کو منع کر دیا تھا۔ وقار الحسن اس وقت اس کا لب و لہجہ بلا کی اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ بالکل نہیں لگتا تھا کہ یہ میری وہی بچی ہے جسے دیکھ دیکھ کر میں جیتا رہا ہوں۔ آپ تردد نہ کریں تایا، تائی کا علاج ممکن ہے، آپ انہیں ہسپتال لے جائیں، کوثر کے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیں۔ نہیں وقار الحسن، جو بدنامی ہم اٹھا چکے ہیں اسے دوبارہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے ہم میں۔ کوثر ہمارے لیے مر چکی ہے، اب اسے اس گھر کی دہلیز سے اندر قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ اسے رو چکے ہیں، اس کی اس حرکت نے جو گھاؤ ہماری روح پر لگائے ہیں ان کی اذیت ہم نے بڑی مشکل سے سہی ہے۔ تم بھی اسے بھول جاؤ، یہ سب کچھ ہماری قسمت میں تھا اور قسمت کو بدلنا انسان کے بس میں نہیں۔ تمہاری تائی تو شادمانی کے بھائی سے اس کی نسبت بھی طے کر چکی تھی۔ اگر وہ تم سے چھوڑو بیٹا، چھوڑ دو اس معاملے کو۔ وہ یوں گھبرا کر چپ ہو گئے جیسے سینے میں ان کا دھم گھٹنے لگا ہو۔ کھانا اب تک ٹھنڈا ہو چکا تھا، کسی نے بھی کھانے کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ میں نے سب سے کہا کہ وہ کھانا کھائیں، میں خود بھی کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس کی اذیت تو کم ہونے سے رہی، پھر سب کا بھوکا رہنا کون سا اس اذیت سے نجات دلا دیتا۔ گو میری بھوک پیاس سب اڑ چکی تھی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے باقی لوگ بھی بھوکے رہ جائیں۔ میرا ذہن کوثر کی ذات میں الجھا ہوا تھا، مگر میں خود کو اس طرح مصروف کیے ہوئے تھا جیسے میری ساری توجہ کھانے پر ہو۔ مجھے خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ سب کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ سبھی نہایت بے دلی سے کھا رہے تھے۔ شرف الدین پر گہری چپ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کئی بار اسے دیکھا، میں اسے بہت سی باتوں کے بارے میں بتانا اور ان سے بہت سی باتیں پوچھنا چاہتا تھا۔ مجھے شگفتہ کے بارے میں بھی تشویش تھی۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ شرف الدین اتنے روز کہاں رہا، کیا کرتا رہا، مگر اس وقت موقع تھا نہ وقت۔ گھر کی فضا میں بے پناہ بوجھل پن تھا جو ذہن پر گہرا اثر ڈال رہا تھا۔ اب مجھے آگے بڑھنے کے لیے راہ متعین کرنا تھی، ہر اونچ نیچ کے بارے میں سوچنا تھا، حالات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا تھا۔ اب سب باتوں کے لیے جس یکسوئی کی ضرورت تھی وہ حالات کی وجہ سے خاصی ناممکن نظر آ رہی تھی۔ میں شکنتلا کے بارے میں بھی تشویش میں مبتلا تھا۔
وہ سنہرے بابا صاف الفاظ میں کہہ چکے تھے کہ اب وہ سادھو کی دسترس میں پہنچ چکی ہوگی، مگر میں پھر بھی امروہہ جا کر دیکھنا چاہتا تھا اور متمنی تھا کہ کاش وہ سادھو کی دسترس سے بچ نکلی ہو۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ اس پر دسترس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تباہیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلے گا۔ کوثر نے اس معاملے کو جس طرح لکھا تھا اس سے تایا کے اس شبہ کو تقویت ملتی تھی کہ اسے ورغلانے والا سادھو ہی ہو سکتا ہے، اور میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی بھی حال میں سادھو کے ہتھے چڑھے۔ اب میرا کام بڑھ گیا تھا۔ ایک طرف تو میں شکنتلا کو سادھو کے شکنجے سے رہائی دلانا چاہتا تھا، دوسری طرف کوثر کو واپس لانا بھی میرے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ یہ سب باتیں سوچتے سوچتے میں نے اپنے وجود میں بلا کی تھکن محسوس کی، حالانکہ اب سے پہلے میں خود کو بڑا مطمئن، بڑا چاق و چوبند اور طاقتور محسوس کر رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں الجھا آہستہ آہستہ نوالے چبا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم سب کھانے سے فارغ ہو گئے۔ جہانی آپا سے چائے کا کہہ کر میں تایا کے پلنگ کے پاس پڑے مونڈھوں پر بیٹھ گیا۔ شرف الدین بھی وہیں بیٹھ گیا۔ تایا کو میں نے سہارا دے کر تکیے سیدھے کر کے پلنگ پر بٹھا دیا تھا۔ انہیں چھونے پر مجھے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ ان کے بازو کی وہ مچھلیاں جو پہلے سخت محسوس ہوتی تھیں اب روئی کے گالے کی طرح نرم ہو چکی تھیں۔ بازو پر کھال اور لجبجے گوشت کے سوا ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ چوڑے چکلے شانے سکڑ کر رہ گئے تھے۔ دسترخوان سے اٹھ کر پلنگ تک آنے میں ہی ان کی سانس پھول گئی تھی۔ میں کچھ دیر انہیں تعصب سے دیکھتا رہا۔ اماں پلیٹ میں کھانا لے کر تائی کے پاس جا بیٹھی تھیں، جو اب بھی سیڑھیوں پر بیٹھی دیوار کی طرف منہ کیے کسی اندیکھی ہستی سے بڑے انہماک سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کی آواز دھیمی تھی اس لیے سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر ان کی حرکات میرے دل کو جیسے مٹھی میں لیے ہوئے تھی۔ ہمارے درمیان کچھ دیر گہری خاموشی چھائی رہی، پھر گفتگو کی ابتدا تایا نے کی، ورنہ ان کی حالت دیکھ کر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کسی موضوع کو شروع کرتا یا اب یہ سب کچھ جاننے کے بعد حالات کے بارے میں استفسار کرتا۔ تم بتاؤ وقار الحسن، کیا حالات رہے؟ تمہارے وظائف پورے ہو گئے یا نہیں؟ میں نے شروع سے لے کر آخر تک کی تمام داستان سنا ڈالی۔ میں اب ان سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ جان کر کہ وہ سادھو کڑا اور مجسمہ حاصل کر چکا ہے، تایا کچھ پریشان سے ہو گئے تھے، کیونکہ میں اب سے پہلے انہیں بتا چکا تھا کہ وہ ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد کون سے عزائم رکھتا ہے۔ ان کی پریشانی یوں بھی بجا تھی کہ وہ کوثر کے سلسلے میں اس پر اپنے شبہ کا اظہار کر چکے تھے۔ نہیں تایا، میں نے ان کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار دیکھ کر فوراً کہا، آپ کوثر کے سلسلے میں قطعی پریشان نہ ہو۔ وہ بچی نہیں ہے تایا، اس نے جس راہ پر قدم رکھا ہے بلا سوچے سمجھے نہیں رکھا ہوگا۔ وہ سادھو سے بھی اچھی طرح واقف تھی اور اب سے بہت پہلے بڑی طاقت حاصل کر چکی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا اس سمت میں آگے بڑھنے کا کیا مقصد تھا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس کی معذوری اور تنہائی نے اسے اس سمت میں آگے بڑھنے کا موقع دیا تھا۔ اتنا کہہ کر میں نے کوثر کے بارے میں وہ سب کچھ بھی تایا کو بتا دیا جو اب تک ان سے چھپائے رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہ جان کر کہ میں اس بارے میں بہت پہلے سے بہت کچھ جانتا تھا ناراض بھی ہو سکتے تھے، مگر یہ سب کچھ بتانے سے فی الوقت میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اسے بہت معصوم اور ناسمجھ جان کر مزید اندیشوں میں مبتلا نہ رہے۔ میں انہیں باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی حفاظت کرنے کی پوزیشن میں ہے اور سادھو کے لیے ترنے والا کسی بھی صورت میں ثابت نہیں ہوگی۔ تمام باتیں جان کر ان کی پیشانی عرق آلود ہو گئی، وہ بے پناہ مضطرب ہو گئے۔ تم نے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے برہم ہو کر پوچھا۔ یہ سب کچھ مجھے اس وقت پتہ چلا تھا جب وہ سمجھنے اور سمجھانے کی حدود پار کر چکی تھی۔ آپ کو بتا بھی دیتا تو کوئی فائدہ نہ تھا سوائے اس کے کہ آپ پریشان ہو جاتے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شرف الدین بھی یہ تمام باتیں جان کر خاصا حیران تھا۔ تایا میری بات سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھے اور میں ان کے چہرے پر اس سوچ کا رد عمل دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ گہری سانس لے کر میری طرف متوجہ ہوئے۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں سادھو کو ختم کرنے کی قسم کھا چکا ہوں۔ میں اسے منمانی نہیں کرنے دوں گا، اسے اس کے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں ان چکروں سے نکل جانا چاہیے، تم اس کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی بھی حرام کر لو گے، تایا نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ اب وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ تایا، سادھو نے اب تک جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ کم تو نہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے؟ پھر جو کچھ وہ اب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ظلم کی انتہا ہوگی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے درگزر کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنا جہاد ہے۔ اگر میں یہ سب کچھ نہ جانتا ہوتا تب تو ٹھیک تھا، مگر ان حالات میں میرا خاموش ہو جانا گویا اس کی اعانت کرنے کے مترادف ہوگا۔ تم کیا کر لو گے وقار الحسن؟ اب تک تم بھلا پریشان رہنے اور نقصان اٹھانے کے سوا کر کیا سکے ہو؟ شرف الدین بے چینی سے پہلو بدل کر بولا۔ پہلے اور اب میں بہت فرق ہے شرف الدین۔ اب میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ اسے ظلم کرنے سے روک سکوں۔ میں نے یہ وظائف بے وجہ تو نہیں کیے،
میں نے جو نقصانات اٹھائے ہیں ان کا ازالہ کرنا میرا حق ہے۔ تم تنہا نہیں ہو وقار الحسن، تمہارے متعلقین کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہاری اماں اور بہنیں بالکل یک و تنہا رہ گئی ہیں۔ ان کی صورتوں پر چھائی مردنی تمہیں نظر نہیں آتی کیا؟ ان معصوم بچیوں کا کیا قصور ہے کہ تم نے انہیں یوں غموں کی خندقوں میں اتار دیا ہے؟ میرے خیال میں تو اب تمہیں ان کے فرائض سے سبکدوش ہو جانا چاہیے، اور اپنی اماں کی دلجوئی کرنا بھی تمہارا فرض ہے۔ جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ تایا خاصے مایوس تھے۔ پہلے تو ہم میں اتنا دم تھا کہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کے غم بھی سہار لیتے تھے، مگر اب تو… میں جانتا ہوں تایا۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان کا ہاتھ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اب تایا میں واقعی بالکل دم نہیں رہا۔ آپ فکر مند نہ ہو تایا، میں اب جو بھی قدم اٹھاؤں گا آپ لوگوں کی مرضی اور اجازت کے بعد ہی اٹھاؤں گا۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ آپ خود کو سنبھالیں اور سوچیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں اگر سادھو سے ٹکر لینے کا ارادہ ترک بھی کر دوں تو مجھے ہر حال میں کوثر کو واپس لانا ہے۔ میں اس کی طرف سے قطعی غافل نہیں ہو سکتا۔ اس نے بے وقوفی میں جو قدم اٹھایا ہے اسے اس پر چھوڑ دینا قطعی مناسب نہیں۔ وہ ہماری عزت ہے، اسے یوں تنہا چھوڑ دینا بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ رہی بہنوں کے فرائض کی بات، تو میں بھی ان باتوں کو سمجھتا ہوں۔ میں تمام معاملات نپٹا کر ہی کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سادھو اگر میری طرف سے بے پرواہ ہو گیا ہے تو یہ بات میرے حق میں ضرور جاتی ہے، مگر میں ابا سے جو وعدہ کر چکا ہوں، شکنتلا سے جو عہد کر چکا ہوں، کیا مجھے ان سے مکر جانا چاہیے؟ میری بات سن کر تایا لاجواب ہو گئے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا سوچ رہے تھے۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد ان کی سوچوں میں کوئی بڑی تبدیلی ناگزیر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں انہیں بالآخر قائل کر لوں گا۔ اماں کا مقصد البتہ پورا ہو چکا تھا۔ ان کی زندگی کا خواب ہی یہ تھا کہ وہ اپنی آبائی حویلی میں لوٹ جائیں۔ حویلی اب خالی ہو چکی ہوگی، میں جانتا تھا، لیکن میں اس بات سے بھی ناواقف نہیں تھا کہ پرکاش کی ہڈیاں اب بھی اسی حویلی میں کہیں دفن ہیں۔ اب وہاں یقیناً شکنتلا کی سسکیاں سنائی نہیں دیں گی، مگر کیا ہم میں سے کوئی بھی اس حقیقت کو فراموش کر سکتا ہے کہ وہ حویلی بے گناہوں کا مدفن ہے؟ کم از کم میں تو اس بات کو بھولنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں وہاں کسی بھی رات پرسکون نیند نہیں سو سکا تھا، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اماں اس بات کو فراموش کر دیں گی کہ وہاں پردادے کے گناہوں کی بھٹی سرد پڑ چکی ہوگی۔ شگفتہ کے ساتھ زندگی کا حسین سفر شروع کرنے کی شدید خواہش کے باوجود میں ان باتوں کو دانستہ فراموش کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بہرحال اس سلسلے میں اماں کا عندیہ جاننا بہت ضروری تھا، لیکن میں آج اس قصے کو چھیڑنے کے حق میں نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان چکروں کی وجہ سے میں اپنی اماں اور بہنوں سے بہت دور ہو چکا ہوں۔ گھر کے معاملات سے میرا تعلق منقطع ہو کر رہ گیا ہے۔ میں چند روز ان سب کے درمیان ایک بھائی اور بیٹا بن کر رہنا چاہتا تھا۔ ہم انہی باتوں میں مصروف تھے کہ جہانی آپا چائے لے آئیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جہانی آپا شرف الدین سے پردہ کیے بغیر اس کے سامنے آئی تھیں، ورنہ وہ ایسے موقع پر شنو آپا کو بھیج دیا کرتی تھی۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ جب وہ چائے کی پیالیاں سب کی طرف بڑھا رہی تھیں، میری نگاہ شرف الدین کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی جگمگاہٹ تھی، لگاوٹ تھی۔ اس نے پل بھر کو جہانی آپا کے چہرے پر نگاہ ڈال کر یوں جھکا لی جیسے وہ اس منظر کی تاب نہ لا سکا ہو۔ چائے کی پیالی ان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس کی انگلیوں کا ہلکا سا ارتعاش مجھ پر بہت سے ان کہے اور ان دیکھے راز منکشف کر گیا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں پہلی بار اس کے گھر گیا تھا اور شگفتہ کے چہرے پر پھیلی روشنی نے دوسرے ہی پل میری نگاہیں جھکا دی تھی۔ میری انگلیاں بھی اس سے چائے کی پیالی لیتے ہوئے بالکل یوں ہی کانپی تھیں۔ میں نے دوسری نگاہ جہانی آپا پر ڈالی۔ وہ کچھ بوکھلائی ہوئی سی محسوس ہوئی، یوں جیسے انہیں کسی نے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ ممکن ہے یہ سب دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں کہ میرا خون کھول اٹھا ہوگا، میں شرف الدین سے نفرت کرنے لگا ہوں گا کہ اس نے میری عزت پر میلی نگاہ ڈالی ہے، میرے پیچھے میری بہن کے عشق میں مبتلا ہو کر مجھے ذک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ عام طور پر لوگ اپنے معاملے میں بہت زیادہ فراخ دل مگر دوسرے کے معاملے میں تنگ نظر ہوتے ہیں۔ مگر شرف الدین کا تمام کردار میرے سامنے تھا۔ مجھے یہ سب کچھ جان کر قطعی دکھ یا غصہ محسوس نہیں ہوا، بلکہ مجھے خوشی ہوئی کہ شرف الدین جیسا شخص میرا بہنوئی بن جائے۔ ان حالات میں جبکہ لوگ ہم سے گریزاں تھے، بہنوں کے فرائض سے سبکدوش ہونے کا معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا تھا۔ امروہہ میں تو خیر پے در پے ہونے والے واقعات نے لوگوں کو ہم سے خوفزدہ کر ہی دیا تھا، مگر یہاں میں اماں سے سن چکا تھا کہ چچی نے بہت سی باتیں پھیلا کر ہماری عزت کو نقصان پہنچایا تھا۔ مجھے بھی یاد تھا کہ اماں نے کہیں بات طے کرنے کا قصد بھی ظاہر کیا تھا، مگر چچی پہلے ہی وہاں ایسی باتیں پہنچا چکی تھی کہ لوگ پلٹ کر نہ آئے تھے۔ پھر شرف الدین میرا دوست تھا جس نے میری خاطر بے پناہ قربانیاں دی تھیں۔ وہ ہر لحاظ سے بہترین تھا، پڑھا لکھا تھا، بلند کردار کا مالک تھا۔ میں ان کے خاندان سے بھی واقف تھا اور اماں اس کی بہن کو بہو بنانے کا ارادہ بھی کر چکی تھی۔ گویا ان کا خاندان صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ اور اماں اور تایا کے لیے بھی قابل قبول تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے خوشی کا باعث تھا، مگر یہاں صرف ایک مسئلہ تھا۔
پہل بہرحال شرف الدین کو کرنا چاہیے تھی، ورنہ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کروں۔ میں جانتا تھا کہ شرف الدین کی سوچ مثبت انداز رکھتی ہے، مجھے یقین بھی تھا کہ وہ قطعی شریفانہ انداز اختیار کرے گا۔ بہرحال مجھے اس طرف سے ذہنی سکون سا محسوس ہوا۔ جہانی آپا کے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد شنو آپا کے لیے بھی بندر کھل سکتے تھے۔ میں چائے پینے کے دوران میں یہی کچھ سوچتا رہا۔ شرف الدین اب نارمل ہو چکا تھا، وہ بھی کسی گہری سوچ میں تھا اور کبھی کبھی گہری نگاہوں سے مجھے اور تایا کو دیکھنے لگتا تھا۔ میں کچھ وقت اماں کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان کے ذہن میں بھی ہزاروں سوال کلبلا رہے ہوں گے، بہت سی پریشانیاں ہوں گی جن کا مجھ سے تذکرہ کرنا وہ ضروری سمجھتی ہوں گی۔ کوثر کے اس طرح چلے جانے سے شنو آپا اور جہانی آپا کی عزت پر بھی زد پڑی تھی۔ میں ان کی اس پریشانی کو بھی خوب سمجھ رہا تھا۔ جو کسر چچی کی خاموشی نے چھوڑی ہوگی وہ کوثر پوری کر گئی تھی۔ مجھے کوثر پر بے پناہ غصہ بھی تھا۔ وہ اس معاملے میں اس قدر آگے بڑھ جائے گی یہ مجھے گمان بھی نہ تھا۔ پھر اس نے میرے سلسلے میں جس بے شرمی کا مظاہرہ کیا تھا وہ بھی مجھے کچوکے لے رہی تھی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میری واپسی سے پہلے اس کے چلے جانے پر یہ خط کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کی بے شرمی سے واقف ہو سکتا ہے۔ چائے ختم ہوتے ہی شرف الدین اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اب میں چلوں گا، تم آرام کرو، اس نے جواب دیا۔ اماں، ابا اور شگفتہ سب خیریت سے ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں الحمدللہ۔ کہاں ہیں؟ امروہہ میں۔ وہ لوگ مراد آباد نہیں آئے تھے؟ نہیں، میں تایا سے ساری بات سن چکا ہوں۔ وہ سب کچھ سادھو کی کارستانی تھی، نہ میں یہاں تھا اور نہ وہ لوگ یہاں آئے تھے، لیکن اس سے یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ وہ تمہارے سارے معاملات اور تعلقات سے آگاہ تھا۔ ہاں، تم سے بہت سی باتیں کرنا ہے شرف الدین، تم کب آؤ گے؟ میں اس کے ساتھ ہی آگے بڑھا۔ میرے سوال کا جواب دینے سے قبل اس نے تایا سے مصافحہ کیا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تمہیں اماں اور بہنوں کو کچھ وقت دینا چاہیے وقار الحسن، میں فرقان کے گھر ہوں، تم جب بھی فراغت محسوس کرو وہاں چلے آنا۔ میں نے اس سے جلد ملاقات کا وعدہ کیا اور دروازے سے اسے رخصت کر کے واپس چلا آیا۔ اماں تائی کو کھانا کھلا چکی تھیں اور غالباً اس وقت اپنے کمرے میں تھیں۔ تائی بھی مجھے وہاں نظر نہ آئیں، شاید اماں انہیں ان کے کمرے میں لے گئی تھیں۔ میں برآمدے تک گیا، تایا اونگ رہے تھے۔ میری آہٹ پر وہ چونکے تو میں انہیں سو جانے کا کہہ کر خود اماں کے کمرے میں چلا آیا۔ جہانی آپا اور شنو آپا جو پلنگ پر لیٹ چکی تھیں اٹھ بیٹھیں، اماں البتہ لیٹی رہیں۔ اماں واقعی بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ میں ان کے پائنتی بیٹھ گیا۔ اماں نے جہانی آپا سے کہہ کر ان کا پلنگ اپنے برابر ڈلوا لیا۔ جہانی آپا اور شنو آپا دوسرے پلنگ پر جا لیٹی۔ میں ان کے پلنگ پر لیٹ گیا۔ اماں نے میرے اضطراب کو محسوس کر لیا۔ میں واقعی اماں سے باتیں کرنے کے لیے مستعد تھا۔ وقار الحسن، تم سو جاؤ، شام کو باتیں کر لینا، میں بھی بہت تھکاوٹ محسوس کر رہی ہوں، اماں نے کمزور آواز میں کہا۔ میں جان گیا کہ وہ بہنوں کے سامنے بات کرنے سے گریز کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے اب تک نیند محسوس تو نہیں کی تھی، پھر بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ جہانی آپا نے کھڑکیوں کے پردے گرا دیے، کمرے میں اندھیرا سا پھیل گیا۔ ٹھنڈک کے احساس نے میری پلکیں بوجھل کر دی اور اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں بے حد تھکا ہوا ہوں۔ مجھے ایک گہری اور پرسکون نیند کی اشد ضرورت ہے۔ خاموشی، ٹھنڈک اور اندھیرے نے بہت جلد مجھے گہری نیند میں پہنچا دیا۔ شام کو میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں تولیہ اٹھا کر سیدھا غسل خانے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نہا دھو کر باہر آیا تو کافی فریش تھا۔ طبیعت کا بوجھل پن بھی غائب ہو چکا تھا۔ تایا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تائی ان کے قریب ہی کچھ کتابیں لیے بیٹھی تھیں، انہیں بار بار تلے اوپر رکھتی اور سر جھٹک کر گرا دیتی، پھر ان کی ترتیب بدل کر اوپر تلے رکھنے لگتی تھیں۔ سرخ گوٹا لگا دوپٹہ اب بھی ان کے شانوں پر تھا، البتہ اس وقت وہ صاف ستھرے کپڑوں میں تھیں۔ بال اسی طرح کھلے ہوئے اور خشک تھے، پتہ نہیں کتنے روز سے انہوں نے بالوں میں کنگھی نہیں کی تھی۔ میرا دل انہیں دیکھ کر بھر آیا۔ میں نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کی، پھر تائی کے پاس جا بیٹھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکی، پھر سامنے پڑی کتابوں کو جلدی سے دوپٹے میں ڈھانپ دیا اور مجھے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی ہیں تائی؟ میں نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، ورنہ مجھے یوں لگا تھا جیسے میں رو دوں گا۔ کچھ نہیں کر رہی، تمہیں کیا ہے، پیچھے ہٹو۔ وہ اب پوری کتابوں پر جھک گئی تھیں، یوں لگا جیسے انہیں خوف ہو کہ میں وہ کتابیں ان سے چھین لوں گا۔ ان کتابوں کا آپ کیا کریں گی تائی؟ میں نے بہت پیار سے پوچھا۔ اب وہ کچھ ٹھیک ہو گئی تھیں، ان کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ بے چینی پھیل گئی تھی۔ ٹھیک سے رکھ رہی ہوں۔ اور پھر وہ انہیں ترتیب سے رکھنے لگی، پھر اچانک میری طرف مڑ کر رازدانہ انداز میں سرگوشی کی، وہ اسے پڑھتی ہے نا، اندھیرے میں آتی ہے، کل کہہ رہی تھی کہ ان کتابوں کو چھپا دینا۔ کوثر کے ذکر پر ان کی آنکھوں میں عجیب و غریب قسم کی چمک ابھر آئی۔ وہ بچھو ان کتابوں کو کھا جائیں گے،
اس لیے میں ان کتابوں کو چھجے پر رکھوں گی کلام پاک کے پاس۔ بچھوؤں کے ذکر پر میں چوکنا ہو گیا۔ وہ بچھو کہاں ہے تائی؟ مجھے بتائیے، میں انہیں مار دوں گا۔ انہیں کوثر کے کمرے میں نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کی دوسری چیزوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ میری باتوں سے شاید ان کا اعتماد مجھ پر بحال ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کتابیں انہوں نے وہیں چھوڑ دی تھیں۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں، ابھی تو میں نے انہیں دودھ دیا ہے، وہ دودھ پیتے ہیں، انہوں نے اس کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں کھڑا ہوا تو تایا کو اپنی جانب متوجہ پایا۔ ان کی پرتعسف نگاہیں مجھ پر پھر تائی پر جم گئیں۔ میں نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور تائی کے پیچھے چلتا ہوا کوثر کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ تائی کے چلنے سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اب اس اندھیرے کی عادی ہو چکی ہے اور شاید انہیں سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے۔ میں ٹھٹک کر دروازے ہی میں رک گیا تھا۔ یہ دیکھو، یہ سو رہے ہیں۔ ان کی آواز کسی اندھیرے گوشے سے آئی تھی۔ تائی، یہاں تو بہت اندھیرا ہے، آپ نے لیمپ نہیں جلایا؟ میں نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا تھا کہ لیمپ نہیں جلانا، یہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ شاید بچھوؤں کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ ممکن ہے یہ خیالی بچھو ہوں، مگر میں بہرحال تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہوں۔ ایسی صورت میں بچھوؤں کی یہاں موجودگی خطرناک ہو سکتی تھی۔ کوئی بات نہیں تائی، میں انہیں دیکھنے کے بعد لیمپ بجھا دوں گا۔ ویسے بھی انہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ وہ کوثر کی کتابیں ضائع کر دیں گی تو وہ کیا پڑھے گی؟ یہ کتابیں تو اسے بہت پسند تھی نا تائی، وہ آپ سے ناراض ہو جائے گی۔ میں کسی نہ کسی طرح انہیں بہلا پھسلا کر یہاں روشنی کرنا چاہتا تھا۔ وہ لپک کر میرے پاس چلی آئیں۔ ہاں، وہ تو بہت ناراض ہوگی بھیا، وہ تشویش سے بولی۔ تو پھر آپ جائیے، آپ اس کی کتابوں کو سنبھالیے، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں پلٹا۔ میں باہر سے لالٹین لانا چاہتا تھا۔ تائی نے میری بات فوراً مان لی اور باہر جا کر پھر برآمدے میں جا بیٹھی۔ باہر تایا کی آنکھوں میں حیرت تھی، اماں بھی حیرانگی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں باورچی خانے کی طرف بڑھا تاکہ وہاں سے لالٹین لے سکوں۔ اماں میرے پیچھے چلی آئیں۔ کوثر کے جانے کے بعد سے تمہاری تائی نے پہلی بار کسی کو اس کے کمرے میں جانے کی اجازت دی ہے۔ ہم تو اگر اس کے کمرے کے پاس سے بھی گزریں تو وہ ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ اماں نے آہستہ آہستہ بتایا، ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی چیزوں پر قبضہ کر لیں گی۔ وہ اکثر بتاتی ہیں کہ رات کو آ کر ان سے باتیں کرتی ہے، روز ایک نیا قصہ لے کر لڑتی ہیں کہ رات کوثر نے انہیں بتایا ہے۔ آپ فکر نہ کریں اماں، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ صدمہ ان کے لیے جان لیوا تھا۔ یہ تو غنیمت ہے کہ وہ زندہ ہیں، ورنہ تو تم احتیاط کرنا وقار، مجھے تو اس کے کمرے سے ہی خوف آنے لگا ہے۔ منحوس کہیں کی، پیدا ہوئی تو ماں باپ اور سارے خاندان کو اذیت میں مبتلا کر دیا، اور جب تک یہاں رہی سب کو عذاب میں مبتلا رکھا۔ خدا نے صحت دی، اتنا بڑا معجزہ کر دکھایا، اور وہ ناشکری بجائے اس کہ ہر وقت خدا کی حمد و ثنا کرتی جادو ٹونے میں پڑ گئی، اور آخر میں منہ پر کالک مر کر گھر سے بھاگ گئی۔ خبردار جو تم اس کی تلاش میں مارے مارے پھرے تو، ہم پہلے ہی کم عذاب اٹھا چکے ہیں، اب اس نئے چکر میں پڑ جائیں۔ اماں کے انداز اور لب و لہجے سے بے پناہ نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ بھی ہو، وہ بھی اس خاندان کی بیٹی تھی جہاں عزت کو سینے سے لگا کر رکھا جاتا ہے۔ جان دینا آسان، مگر عزت دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ تو آج تک مرزا سولت بیگ کے گناہوں کو دھونے اور خاندان کے نام پر ان کی وجہ سے لگ جانے والے بٹے کو ہی صاف کرنے میں لگی تھی۔ وہ تمام زندگی اس حویلی کی شان و شوکت اور وقار بلند کرنے میں گنوا چکی تھی، جو مرزا سولت بیگ کی وجہ سے خاصی بدنام ہو چکی تھی۔ انہوں نے تو اس سلسلے میں اپنی جان پر ہزاروں عذاب سہے تھے، پھر بھی اس حویلی سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی۔ اب بھی ان کی یہی خواہش تھی کہ پورے امروہہ میں اس حویلی کا وقار بلند ہو جائے۔ مرزا سولت بیگ کی سگی اولاد وہ حویلی چھوڑ گئی تھی، مگر انہوں نے وہاں سے نکلنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اور کوثر تو لڑکی تھی، کنواری لڑکی۔ اس کی اس حرکت نے اور بے عزتی کے شدید احساس نے انہیں ادموا کر کے بیمار ڈال دیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ کوثر کے جانے سے تایا اور تائی کے دکھ سے نڈھال ہیں، مگر وہ تو بے عزتی کے صدمے سے دوچار تھی۔